آخر وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں. بے شمار درود و سلام ہوں پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ، ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس جملے کے اندر 4 باتیں بڑی قابل غور ہیں. حیات، دنیا، متاع اور غرور. یہ چاروں جو لفظ ہیں یہ انتہائی قابل غور ہیں، اور ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر آپ بولتے جائیے، پڑھتے جائیے، گہرائی پر اترتے جائیے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی شاید ہی ایک لفظ کی گہرائی تک ہم پہنچ سکیں. لہذا اسی سلسلے سے، اسی آیت کے اگلے حصوں کے تعلق سے ہم 3 خطبات میں سنتے آ رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس جملے کی شرح صرف یہ کہہ کر بھی ختم کی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کیا ہم نے اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیا؟ تو آئیے ایک سرسری نظر، طائرانہ نظر، ایک جھلک آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کی شرح کے طور پر، تشریح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو معمولی سا ایک حصہ ہے، وہ معمولی سا حصہ بھی شاید پورا نہ کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے عہد الست لیا. آپ کے ساتھ ساتھ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور آدم کے بیٹوں کو نکالا اور ان سے میثاق لیا، عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ انہی کے تعلق سے ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، انہی کے تعلق سے انہی سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بنی آدم، اس کی ذریت کو نکالا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، عہد الست لیا تھا، میثاق لیا تھا، تو اس وقت جو ذریت تھی، جو روحیں تھی، جو لوگ قیامت کے دن تک، قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ساری روحیں نکل کر کھڑی ہو گئیں. فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَالذَّرِّ، اور ایسی پھیل گئیں جیسے ذرات زمین پر پھیلے ہوئے ہوں. یہ دن یوم عرفہ کا دن تھا اور یہ مقام نعمان تھا، وادی نعمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر ساری روحوں سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. اس بات سے یہ بتانے مقصد ہے میرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو بہت پہلے بنا چکا، پیدا کر چکا. اب اس کا اگلا جز جسے ہم لفظ حیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حیات لفظ آتا ہے روح اور جسم کے ملنے کے بعد جو لفظ تیار ہوتا ہے، جو کیفیت تیار ہوتی ہے، اسے حیات کہتے ہیں. اور یہ جو جسم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ جسم کیسے بنتا ہے؟ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی سے، جسے اللہ تعالیٰ نے نطفہ کہا ہے، پانی، غلیظ پانی، بدبودار پانی سے انسان کو بنایا. یہ پانی کیسے بنتا ہے؟ انسان نے آج رزق کھایا، کھانا کھایا، اناج کھایا، جو بھی چیزیں کھانے کی تھی کھایا. یہ 4 ہاضموں کے بعد اس جگہ پر پہنچتا ہے جسے نطفہ کہا جاتا ہے. کھانا کھایا، کھانا ڈائجسٹ ہوا، ہضم ہوا، اس کے بعد ایک رس نکلا. اس رس کے بعد وہ رس جب ڈائجسٹ ہوا خون بنا، پھر وہ ڈائجسٹ ہوا تو نطفے کی شکل میں تیار ہوا. اس طریقے سے اس سائیکل کو پورا ہوتے ہوئے، اس سرکل کو پورا ہوتے ہوئے غذا کو نطفے میں کی شکل میں پہنچنے کے لیے تقریباً 26 دن کا وقت لگتا ہے. جب وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ نطفہ انسانی جسم میں 11 سال کی عمر سے بننا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ بنتا ہے اور اسٹور ہوتا ہے ایک جگہ پر، جب اسٹور ہونے کے بعد اس کی وہ مقام بھر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریٹرن بلڈ میں واپس آتا ہے، ریٹرن آتا ہے، اور خون کے ساتھ مل کر اس باڈی کو، اس جسم کو، اس کی توانائیوں کو، عقل کو، ہوش کو، خرد کو مضبوط کرتا ہے. انسان بڑا مضبوط نظر آتا ہے. انسان اب سوچتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں، طاقتور ہوں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانی اس جسم کی وہ بنیاد ہے. اسی لیے اس قیمتی جوہر کو خراب اور برباد نہیں کرنا چاہیے. بہت قیمتی جوہر ہے وہ، بہت مشکل سے، یعنی آج کھائی ہوئی غذا 26 دن کے بعد اس مقام تک پہنچے گی، کتنے درجات کو بلند کر رہی ہوگی. کتنی قیمتی چیز ہے جس سے آج کے بے عقل، کم عقل، لا علم لوگ برباد کر رہے ہیں اس قیمتی جوہر کو. اسے برباد کرنے سے بچنا چاہیے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے مقام پر رحم مادر پر پہنچایا تو اس کے بعد وہاں سے اس کی تبدیلی بڑھتے ایک انسانی جسم بنا. جب یہ 4 مہینے کا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روح کو جو بہت پہلے بنا کر رکھا ہے، جو فی الحال عالم ارواح میں ہیں، جن کا ذکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارواح جنود مجندہ، روحیں لشکر کی شکل میں رہ رہی ہیں، وہاں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی رہتی ہے. جس سے جان پہچان ہو گئی دنیا میں بھی ان سے جان پہچان محبت ہوگی، جن سے وہاں نفرت ہو گئی دنیا میں بھی ان سے نفرت ہوتی رہے گی. صحیح مسلم کی روایت میں جیسے ہی اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے ساتھ متصل کیا، اس کا نام بدل کے حیات ہو گیا. یعنی یہ جسم ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر
تبارک و تعالیٰ نے اب یہ آنکھیں کھول دیا یا ہونٹ چلانے لگا، اب یہ سننے کی طاقت ہو گئی۔ آئیے، یہ جو نطفہ ہے اس کے اندر ایسی بہت سی قیمتی عناصر موجود ہیں جن کے اندر عقل و خرد نہیں ہے۔ اس میں آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کے اندر پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، سلفر ہے، پوٹاش ہے، لوہا ہے، چونا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کے یہ بنتا ہے۔ اس کے بہت سے عناصر ہیں، ان میں ہوش نہیں، عقل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر تو جس چیز سے اسے بنایا ہے اس میں عقل و خرد نہیں، لیکن آپ کو سوچنے والا بنایا ہے، آپ کو دیکھنے والا بنایا، آپ کو سننے والا بنایا ہے۔ معلوم ہوا یہ قیمتی جسم ہے، جب حیات میں آیا اور جو ہی یہ دنیا میں آیا ماں کے پیٹ سے نکل کر، انسان فخر نہ کرے، انسان اپنے بڑے جسم پر ناز نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی اوقات، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا رتبہ بتانے کے لیے جو لوگ گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے ایک بات کہتے تھے، میاں زیادہ اکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں جب چلو تو راست بازی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ چلو، زیادہ فخر مت کرو۔ تمہارے فخر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے باہر نکلے ہو۔ سوچ لے انسان اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی شان کے خلاف انسان باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف انسان اتنا سوچ لے کہ انسان 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے باہر آیا ہے، جب انسان جو ہی باہر آتا ہے تو یہ حیات کے ساتھ ایک لفظ لے کر ساتھ میں آتا ہے، دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو لفظ حیات ہے لگ بھگ قرآن مجید میں 115 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور یہ آخرت کے معنی کے اپوزٹ میں استعمال ہوا، آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے 115 مرتبہ۔ کہیں یہ لفظ دنیا کے ساتھ مل کر اب ہم دنیا میں آ گئے، معلوم ہوا کہ یہ ایک قیمتی جسم ہے، قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرمایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور یہ اس چھوٹے سے جسم کے اندر ایک ساری کائنات اور ایک سارا کارخانہ چھپا ہوا ہے۔ آپ کارخانے میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جگہ ایک کمرے میں ایک انجن ہے، اور اس کارخانے میں دیکھیں گے تو کہیں کچھ تیار ہو رہا ہے، کہیں کچھ تیار ہو رہا ہے، کہیں کچھ تیار ہو رہا ہے، کہیں کچھ تیار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی یہ ہمارا جسم ہے، یہ جسم کو ایک کارخانے کی شکل میں آپ دیکھیے کہ کہیں جو کھانا ہم نے کھایا ہے وہ ہضم ہو رہا ہے، کہیں وہ ہضم ہو کر کے رس بن رہا ہے، کہیں وہ خون بن رہا ہے، کہیں خون چل رہا ہے، کہیں جسم میں سے پسینہ نکل رہا ہے، کہیں انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ میں صلاحیت باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ جسم ایک کارخانے کی شکل میں عمل کر رہا ہے، اور اس کا جو انجن ہے وہ ایک مقام پر ایک انجن ہے جو کنٹرولر ہے، دماغ کی شکل میں ہے، اور وہ دماغ کے بعد سے سارے جسم میں تار بچھے ہوئے ہیں، جسے ہم کرنٹ بچھا ہوا ہے، جسے ہم روح کہیں۔ یہ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، کاٹ کر کوریت کر دیکھیے تو پتہ نہیں چلے گا روح کہاں ہے، لیکن معلوم ہوگا کٹنے کے بعد احساس ہوگا روح یہاں بھی ہے، اور یقین نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیت کریمہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو جسم کی رگ رگ سے کھینچ کر نکال رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا روح جسم کی رگ رگ میں بھی دی ہوئی ہے، اس کا کنٹرولر دماغ ہے۔ آپ سو رہے ہیں، مچھر نے کاٹا تو اس میں دو تار جڑے ہوئے ہیں ہر جگہ سے، جسم کے دماغ کے ساتھ ہر جگہ سے۔ ایک وہ تار جیسے ہی مچھر نے کاٹا اس کی تکلیف ایک تار کے ذریعے سے دماغ میں آئی، دماغ کے دوسرے تار نے فوراً حکم دیا ہاتھ کو کہ فلاں جگہ مچھر بیٹھا ہے اس کے مارو، ہٹاؤ۔ یہ کارخانے کی شکل میں، یہ اتنا قیمتی جسم ہے، اتنا قیمتی، یہ حیات ہے ہماری زندگی، حیات بمعنی زندگی، یہ اتنی قیمتی زندگی ہے،
اس قیمتی زندگی کو ہم یوں ہی برباد کرتے چلے جائیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیمتی زندگی کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا تیاری کیا ہے ہم نے اس قیمتی نعمت کو پا کر؟ آئیے اب ہم جس مقام پر ہیں، دنیا، یہ لفظ دنیا جو ہے اس کا مادہ ہے دال واو نون، جسے روٹ ورڈ کہیں انگلش میں. اسی لفظ سے بنا ہے ادنا. ادنا کے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے. ادنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پر استعمال کیا ہے چھوٹے کے معنی میں، بڑے کے اپوزٹ میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو قیامت کے دن بڑے عذاب سے دوچار کریں گے، یہ دنیا کے معمولی عذاب کے مقابلے میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یا دنیا میں ہم جو عذاب تکلیف دے رہے ہیں یہ چھوٹی سی ہے، قیامت کا جو عذاب ہے بہت بڑا ہے. معلوم ہوا ادنا لفظ کبھی چھوٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادنا لفظ کبھی رذیل اور ذلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اتستبدلون الذی بالذی هو خیر، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جب بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمت سے نوازا تھا، یہ کھا کھا کر اتنے اکتا گئے اللہ کی نعمت کو، تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي بالذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. جب نعمتیں کھا کھا کر اکتا گئے تو موسیٰ سے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بات کرو، دعا کرو. یہ من و سلوہ کھانے کا دل نہیں ہوتا، اب ہمیں ساگ سبزی چاہیے، اب ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، ہری سبزیاں چاہیے، یہ سب کھانے کا دل نہیں ہوتا. من و سلوہ کیا ہے؟ ایک قسم کا ایسا حلوہ ہے، میٹھا حلوہ، اور سلوہ بٹیر تیتر جیسا کوئی پرندے کا گوشت. یہ بڑی آسانی سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اس کی الگ الگ تفسیریں ہیں. یہ نعمت جب مل رہی تھی تو اس سے اکتا کر کے کہا موسیٰ اب ہمیں چاہیے گیہوں، پیاز، ککڑی، ہری سبزیاں، یہ چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ یہ معمولی سے حقیر، کمزور، بے وقت چیز کو ایک اچھی چیز کے بدلے میں ترجیح دے رہے ہو؟ معلوم ہوا ادنا لفظ کا استعمال حقیر رذیل چیز کے لیے بھی ہوتا ہے. ادنا لفظ کا استعمال قریب کے بھی لیے ہوتا ہے. اللہ ترتابو ذالک ادنا اللہ ترتابو، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ قریب ہے کہ شک میں آ جاؤ. یہی ادنا لفظ کی مؤنث ہے دنیا. دنیا کے ایک معنی اور ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کمتر، رذیل، کمینہ، نکما. یہ دنیا لفظ کے معنی. دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مٹنے کے، فنا ہونے کے بہت قریب ہے. بہت جلد انسان کی موت آئی، اس کو دنیا کی زندگی ختم. آئیے یہ وہ دنیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سا سامان کہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی جو زندگی ہے یہ معمولی سا سامان ہے، حقیر سا سامان ہے آخرت کے مقابلے میں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر دنیا کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی اہمیت یا اس کی حقارت کو بتایا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ دنیا انما الحیات الدنیا الا متاع والآخرہ ہی دار القرار. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک ہلکا پھلکا معمولی سا سامان ہے، باقی رہنے والا جو حصہ ہے
وہ قیامت کا حصہ ہے، آخرت ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو استعمال کیا ہے۔ آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی جو حیات ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب دنیا اتنی کمزور اور اتنی حقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا، سورہ بقرہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرما رہا ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان آپ کو کیا کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اچھی دنیا، حسین دنیا عطا فرما۔ یہ حسنہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اطمینان، سکون، آرام، حسنہ کے معنی ہوتے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں سکون، آرام، چین، اطمینان ملے۔ اور اس بات کا دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم اہمیت ہونے کا ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ذکر فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، سورہ حدید۔ لوگو جان لو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیاوی جو زندگی ہے، یہ لعب ہے، کھیل، لہو ہے۔ لعب کہتے ہیں جسمانی کھیل کود کو، لہو کہتے ہیں روحانی سکون اور کھیل کود کو، وزینۃ یہ زینت ہے، یہ فخر کی چیز ہے، وتفاخر بینکم